پیارے دوستو، آج ہم آپ کو دو دوستوں کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو کھیل کھیل میں قبر کے اندر دبا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شام کے وقت قبرستان میں سناٹا تھا۔ اکا دکا قبروں میں کچھ لوگ فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ قبرستان کا گورکن ایک جگہ قبر کھودنے میں مصروف تھا۔ اس کے پاس دو نوجوان کھڑے اپنی باتیں کر رہے تھے۔ دونوں کی عمر تقریباً 20 سے 22 سال کے درمیان کی ہوگی۔ ایک لڑکا جس کا نام شاکر تھا، وہ تھوڑا غم زدہ نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کے چچیرے بھائی کا قتل ہو گیا تھا۔ اس کے چچا کا ایک لوتا بیٹا تھا اور اس کی شادی کچھ ہی دنوں کے بعد ہونے والی تھی، لیکن اس کو کسی نے قتل کر ڈالا تھا۔ قاتل کون تھا یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کے والدین پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ دوستو، موت برحق ہے، لیکن ایسی موت کا تصور بھی انسان کو کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کچھ وقت بعد اس کی شادی تھی اور شادی سے پہلے ہی کسی نے اسے قتل کر دیا تھا۔ دوسرے نوجوان کا نام عامر تھا، جو شاکر کا دوست تھا۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے، مغرب کے بعد میت کو دفنانا تھا۔ عامر کہنے لگا، کتنا خوفناک ہوتا ہے نا قبرستان۔ زندہ انسان تو ایک پل بھی رات کو یہاں اکیلے نہیں رہ سکتا، مردوں کی ہمت ہے۔ بھائی شاکر نے اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، مردوں کی ہمت ہے بھائی۔ شاکر نے اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، ہمت والی کیا بات کرتے ہو، تم بھی عجیب ہانکتے ہو۔ اس کے بعد عامر اپنے موبائل کے میسج چیک کرنے لگا۔ اتنی دیر میں گورکن نے قبر تیار کر کے کہا، لو بچوں، قبر تو تیار ہے، جب میت آ جائے تو آواز دے دینا، میں ذرا جھوپڑی میں آرام کرنے جا رہا ہوں۔ شاکر قبر کے پاس آیا اور اس میں جھانکنے لگا۔ اتنے میں عامر اس کے پیچھے آیا اور عجیب باتیں کرنے لگا تو شاکر نے کہا، فضول سوال بند کرو۔ عامر چپ ہو کر قبر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں اس کے موبائل پر میسج آیا۔ موبائل وائبریٹ ہو کر پھسل کر قبر میں گر گیا۔ یہ دیکھ کر شاکر بوکھلا گیا کہ تم سے کوئی تو ڈھنگ کا کام نہیں ہو سکتا۔ عامر نے کہا، اب اس میں میرا کیا قصور ہے یار، غلطی سے گر گیا، چلو نکالنے میں اب میری مدد کرو، میں اندر کودتا ہوں، باہر نکلنے میں میری مدد کرنا۔ اس کے بعد وہ چھلانگ لگا کر قبر میں چلا گیا۔ موبائل صاف کیا اور شاکر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور قبر سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر عامر بولا، یار شاکر، میں ایک بات سوچ رہا ہوں، جیسے پتہ نہیں کتنی ضروری بات کہنے والا ہو۔ شاکر نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عامر نے کہا، اگر میت کے ساتھ موبائل رکھ دیا جائے تو یہ سن کر شاکر اسے گھورنے لگا۔ اس نے ایک دم بات کو سنبھالا اور کہا، اچھا، میں بات کو دوسرے رخ پر سمجھاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر موبائل کو اندر لے کر میں لیٹ جاؤں اور تم اوپر سے قبر بند کر دو تو جانے پھر سگنل آئیں گے یا نہیں۔ شاکر نے کہا، ایسا تجربہ تم خود کر کے دیکھ لینا، ابھی میرا دماغ مت کھاؤ۔ شاکر نے موبائل نکالا اور گھر کال کر کے پوچھنے لگا کہ جنازہ کب تک آئے گا۔ بات کرتے کرتے وہ تھوڑا رو پڑا اور پتھر کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ عامر وہیں کھڑا کچھ سوچوں میں گم تھا۔ شاکر نے جب کال بند کی تو عامر کہنے لگا، کیا تم بھاری سلیں اٹھا لوگے؟ دوستو، ہم یہاں آپ کو بتا دیں کہ سل سے قبر کو بند کیا جاتا ہے۔ شاکر کافی صحت مند تھا اور جم بھی جاتا تھا۔ اس نے کہا، ہاں میں اٹھا سکتا ہوں۔ تو عامر بولا، پھر یوں کرو کہ میں اندر لیٹتا ہوں، تم یہ اوپر رکھ دینا، میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ شاکر اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ اس نے عامر کو دیکھا اور کہا، بس کرو عامر، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، تم نہ کچھ زیادہ ہی حد سے بڑھ جاتے ہو۔ عامر قبر میں جھانکتا رہا اور بولا، ارے کبھی تو میری بات سمجھا کرو شاکر، میری جان، جب تک جنازہ نہیں آتا ہم یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ عامر نے اس کے سامنے آ کر اس کے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈالے اور منانے کی کوشش کی۔ شاکر نے کہا، بس کرو یار۔ عامر بولا، یار دیکھو، 5 منٹ کی تو بات ہے، میری خاطر مان جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی شرارت نہیں کروں گا۔ عامر جانتا تھا کہ شاکر زیادہ دیر تک انکار نہ کر سکے اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ کچھ منٹوں کے بعد وہ مان گیا اور بولا، دیکھو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ عامر
کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے اور کوئی بھی آ سکتا ہے، یہ سب مذاق نہیں ہے، پھر بہت ڈانٹ پڑے گی ہم دونوں کو۔ ارے کچھ نہیں ہوتا شاکر، بس چند منٹ ہی کی تو بات ہے۔ پھر ان دونوں نے سیلیں اٹھا کر قبر پر رکھنا شروع کر دی۔ 3 سیلیں رکھ دیں، چوتھی وہ قریب لے آئے۔ عامر بہت پرجوش تھا۔ اب میں اندر جاتا ہوں، تم یہ اٹھا کر اوپر رکھ دینا۔ اس کے بعد عامر جلدی سے قبر میں اتر گیا۔ ادھر ادھر دیکھ کر اس نے چوتھی سیل اٹھائی اور اس کا خیال تھا کہ زیادہ وزنی نہیں ہوگی، مگر اکیلے اٹھاتے ہوئے اس کو تو پسینہ آ گیا۔ قبر کو ڈھانپ کر کچھ سیکنڈ اس نے سانس لی اور موبائل نکال کر عامر کے موبائل پر میسج کیا، سناؤ مردے صاحب، آخری آرام گاہ کیسی لگ رہی ہے؟ اس کے بعد وہ میسج کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ پھر ایک اور سوال کیا، لیکن پھر بھی جواب نہ آیا۔ شاکر نے میسج کیا، کہیں کیڑے تو نہیں کھا گئے؟ سنا ہے قبر میں وہ بھی ہوتے ہیں۔ اس بار بھی جب جواب نہ آیا تو اس نے کہا عامر جواب دو ورنہ میں سیلیں اٹھا لوں گا۔ 3 منٹ گزر گئے لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے کال لگائی تو اس کی کال نہیں لگی۔ شاکر کو تو غصہ آ گیا، حد ہوتی ہے یار، اسے آج باہر نکلنے دو، آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نمبر ہی بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ موبائل جیب میں ڈال کر آگے بڑھا اور سل پر ہاتھ ڈالا، مگر یہ کیا، اس نے اپنا سارا زور لگا دیا مگر سل نہ اٹھا سکا۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ڈر کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ سوچنے لگا، اب کیا کروں؟ گورکن چچا کو بلا کر لاتا ہوں۔ شاکر گورکن کی جھوپڑی کی طرف بھاگا، جھوپڑی کے پاس پہنچا اور زور سے چلایا اور کہا، چچا کہاں ہو؟ پھر وہ کپڑا ہٹا کر جھوپڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ گورکن چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ شاکر بولا، چچا میرے ساتھ چلو، اللہ کے لیے میرے دوست کو بچا لو، وہ مر جائے گا۔ شاکر تقریباً رو پڑا، کیا ہو گیا؟ چچا تم بس فوراً میرے ساتھ چلو۔ گورکن معاملہ سیریس دیکھ کر جلدی سے اس کے ساتھ ہو لیا اور جب قبر پر پہنچا تو دنگ رہ گیا۔ گورکن نے کہا، کہاں ہے تمہارا دوست؟ انگلی سے قبر کی طرف اشارہ کیا اور گورکن حیران رہ گیا۔ میری مدد کریں، یہ سیلیں اٹھا کر میرے دوست کو باہر نکالیں گے، یہ سیلیں اٹھا کر میرے دوست کو باہر نکالیں۔ گورکن کی آنکھوں میں کئی سوال تھے مگر اس وقت اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ دونوں مل کر سیلیں اٹھانے لگے، دونوں مل کر سیلیں اٹھانے جھکے مگر ناکام رہے۔ دونوں نے اپنا پورا زور لگا دیا مگر کوئی ایک مثل اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ شاکر اب صحیح معنوں میں کانپ رہا تھا، خوف کی لہر دونوں کے جسم میں دوڑ گئی۔ گورکن بولا، یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ اب کیا ہوگا؟ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے ہو تم دونوں؟ شاکر نے انکار میں سر ہلایا اور زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی، وہ جواب دینے کے بالکل قابل نہیں رہا۔ موبائل پر بیل بجی تو اس نے جلدی سے جیب سے موبائل نکالا، اس کے بڑے بھائی کی کال تھی۔ شاکر بولا، شاہد بھائی پلیز جلدی سے یہاں آ جائیں، اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس طرح سے اس کا دوست زندہ ہی قبر میں دفن ہو گیا۔ اس واقعہ کو 1 ماہ گزر گیا۔ شاکر کی حالت اب کچھ بہتر تھی مگر وہ چپ چاپ رہتا تھا۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد گورکن نے شاہد بھائی کو ساری صورتحال سنائی۔ شاہد بھائی 2-4 بندوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ قبر سے سیلیں اٹھانے کی ہر طرح کوشش کر لی مگر ناکام رہے۔ فوری طور پر انہوں نے دوسری قبر تیار کی۔ شاہد نے گھر میں ابو کو بتا دیا، عامر کے گھر والوں کو یہ سب بتانا سب سے مشکل کام تھا۔ شاکر کے ابو نے فوری طور پر عامر کے ابو کو کال کر کے قبرستان پہنچنے کو کہا۔ جب وہ آئے تو شاکر بھی ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے اٹکتے ہوئے ساری باتیں شروع سے آخر تک بتا دی۔ عامر کے والدین پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ شاکر کی بات پر یقین نہیں کرتے مگر ایک سوال سب کی زبان پر تھا، ہر کسی کے ذہن میں تھا کہ قبر سے سیلیں کیوں نہیں ہٹ رہی تھی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کے ذریعے ہم یہی واقعہ آپ کو سنانے والے تھے۔ اس واقعہ سے ہم نے یہ سیکھا کہ موت کو، قبر کو اور آخرت کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب کبھی جنازے میں شریک ہوں
قبرستان جائیں، ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھیں تو ہم اپنی موت اور آخرت کو یاد کریں، یہ نہ ہو کہ ہم اس کا مذاق بنائیں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ سزا عبرتناک حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو آخرت کے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔